السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں، آپ سب ٹھیک ہیں؟ ہاں جی۔ چلیں آج کی کلاس شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حمد و ثنا کے بعد ہماری کلاس کا نام کیا ہے؟ بچوں کا قرآن۔ اور اس میں آج ہم کون سا موضوع کرنے لگے ہیں؟ پانی کریں گے، پانی پر بات کریں گے، کتنا ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے نا، بارش کی طرح ہے، بارش کی طرح۔ لیکن بارش، پانی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ واٹر۔ اور اگر قرآن پاک میں کچھ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے آپ نے؟ وہ پانی نا وہ تالاب میں ہوتا ہے؟ ہاں جی، تالاب سے میں آتا ہے۔ تالاب سے ہوتا ہے؟ وہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے، سب سے زیادہ تو سمندر میں ہوتا ہے اور پھر دریاؤں میں ہوتا ہے۔ اور لیکن اور میرے ٹیچر نے کہا ہوا ہے کہ جو سمندر کا ہوتا ہے وہ نہیں صحیح ہوتا۔ سمندر کا پانی ضروری ہے ہمارے لیے، صحیح پینے کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا وہ نا، لیکن دیکھو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو سفر کیسے کریں، اور اگر پانی نہ ہو تو بارش کیسے آئے ہیں، اور پانی نہ ہو تو یہ ساری دنیا میں پتہ ہے کتنی خشکی ہو جائے، کیونکہ ابھی یہ ہماری فضا میں ہر ٹائم ہلکا سا تھوڑا سا ہوا کے ساتھ پانی آکسیجن کے ساتھ ہوتا ہے، ہلکی سی نمی ہوتی ہے۔ اگر یہ بالکل خشک ہو جائے نا تو ہم سانس لیتے ہیں نا تو ہمارا گلا بالکل خشک ہو جائے، پتہ ہے آپ کو؟ کتنی عجیب سی بات ہے نا، ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم ایک سانس کے ساتھ کیا کچھ اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو پانی کو عربی میں بھی کیا کہتے ہیں؟ عربی میں بھی نام بتانا ہے اس کا بیچ میں۔ تو عربی میں کہتے ہیں اس کو ماں۔ جی، عربی میں قرآن پاک میں اس کا نام ماں بھی آیا، اور کئی جگہوں پہ اس کے علاوہ بھی نام اشارے سے بھی بات ہوئی ہے، بہت جگہ پہ اشاروں سے بھی بات ہوئی ہے نا اس کے بارے میں۔ تو آپ کو معلوم ہے دنیا جب نہیں بنی تھی یہ زمین، درخت، پہاڑ اور سارا کچھ، تو تب کیا تھا اس دنیا میں؟ وہ اللہ کا تخت پانی کے اوپر تھا، ساری دنیا پانی ہی پانی تھی، ساری پانی ہی پانی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، جیسے ایک کھلا سا سمندر آپ دیکھتے ہیں نا، اور اس میں دور سے آپ کو صرف ایک شپ نظر آ رہا ہو، پہاڑ۔ جب آپ پہلے محمد وسلم ہمیں یہ آیت تلاوت کر کے سنائیں گے، کیونکہ لگتا ہے تاہا کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے صرف پانی ہو، ساری کائنات میں صرف پانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا فرمایا ہے، اور اس کا تخت اقتدار پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً کہیں گے کہ یہ تو جادو کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ بہت شکریہ محمد محسن۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ کوئی یہ بھی یقین نہیں کرتا ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تھا اور اس کا تخت تھا، اور وہ کس طرح تھا؟ پانی کے اوپر تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے 6 دن لگائے، اور 6 دن ہو سکتا ہے یہ جو ہمارے دن ہیں یہ والے ہوں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ 6 دن جو تھے نا بہت لمبے تھے، جیسے کہ 1000 سال دنیا کو ہوتا ہے نا، تو وہ وقت میں 6 دن لگے ہوں۔ یا پھر یہ بھی تھا کہ اس وقت ابھی کیونکہ سورج اور چاند ستارے تو بھی نہیں بنے تھے نا، ہے نا، تو پھر دن اور رات کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ تو وہ جو 6 اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا دن، اس کا سے یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ 6 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا ہونا ہے،
6 دفعہ اللہ نے، پہلے اللہ نے کہا نا اچھا اب یہ بنے، جیسے آپ اسٹیپ وائز کام کرتے ہو نا، ہے نا، ایسے آپ کو کوئی ہوم ورک دے تو آپ کو کہ میں نے 6 دنوں میں 6 دفعہ میں کیا ہے، یہ 6 صفحے آپ کو ہو تو آپ 6 دفعہ میں کر دو، ہے نا، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ چلیں اب تو میں زمین بناتا ہوں، اور اس میں سورج چاند ستارے اتنی پیاری، اور پھر اللہ نے اتنا کچھ بنا دیا. اللہ نے کہا اچھا یہ دیکھ کے تعریف کون کرے گا کہ میں نے اتنی، آپ کوئی چیز بناتے ہو تو آپ دکھاتے ہو کسی کو، کس جب کوئی ڈرائنگ یا دکھاتے ہو نا شوق بھاگتے جاتے ہو، ہے نا، یہ دکھا کے، اور پھر کیا آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے میری تعریفیں کرے نا، ہے نا، کتنی اچھی بنائی ہے. اور اگر خاص طور پہ آپ کسی دوست کو کوئی چیز بنا کے دو تو پھر آپ کا دل کرتا ہے نا کہ میری تعریف بھی کرے اور میرا نام بھی لے، ہے نا، کہ میں نے بنا کے دی ہے. میں بابا کی جاب میں جاتی ہوں اور کبھی کبھی اور ادھر ایک لڑکی ہے اور وہ میں اس کے بعد جب بھی جاتی ہوں وہ ڈرائنگ بنا کے اور کارڈز بنا کے دیتی ہیں، پھر وہ خوش ہوتی ہے، تعریف کرتی ہے نا آپ کی. تو اسی طرح محمد محسن بھی اکثر کچھ چیزیں اوریگامی کی سیکھتے ہیں تو پھر اپنی کلاس کے بچوں کو دکھا دیتی ہے، پھر بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہمیں بھی دکھاؤ کیسے بنا، کیسے ہمیں بھی بنا کے دو. اور پتہ ہے ایک دفعہ تو اتنے زیادہ پیپر ہی بیگ میں بھر کے لے آئے تھے، ہے نا، کہ ہم بچوں کو بنا کے دیں گے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا آپ کو کہ ہم بنا کے دے رہے ہیں. اسی طرح اللہ نے بنایا نا تو اللہ نے کہا اچھا پھر کچھ ہونا چاہیے جو ہماری تعریف کرے. پھر فرشتے بنائے اللہ نے تو فرشتے تو بہت تعریف کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے جن بنائے تو جن کے اندر اللہ نے تھوڑی سی سرکشی رکھ دی، نافرمانی رکھ دی، وہ کبھی حکم مانتے تھے، کبھی کچھ اچھے ہو گئے کچھ گندے ہو گئے. پھر اللہ نے کہا اچھا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کہ اس کو میں سارا کچھ بتا دوں، اچھا بھی برا بھی، اس کی قسمت بھی لکھ دوں اور اس کو بھیجوں اور اس کو ایسی جگہ پہ رکھوں کہ جدھر وہ اور دنیا کے اس کو کام اپنی طرف کھینچیں لیکن اس کے باوجود یہ میری تعریف کرے. پھر اللہ تعالیٰ نے نا ایسی زمین بنائی جس میں ہر چیز ہی پانی کی بنی ہوئی ہے نا. اور دیکھیں زمین میں کوئی چیز ہے جو پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہو؟ کچھ بھی نہیں رہ سکتا. ایون کیا لکڑی ہے نا، لکڑی پانی سے لا سکتی ہے، لکڑی ہے نا وہ بھی نہیں بنے گی پانی کے بغیر، کیونکہ ہوئے گے نہیں، پودے نہیں ہوں گے. اور لکڑی بھی سوکھ جائے اگر نمی نہ ہو ہوا میں تو لکڑی سوکھے نا تو پھٹ جائے. اور اسی طرح پہاڑ اگر زمین نہیں ہلے گی، زمین ہے اس کو پانی کے ساتھ اس کو نمی ملتی ہے، اس میں تبدیلیاں آتی ہیں تو یہ سارا کچھ چلتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی جو سارا پانی سمیٹ لیا اپنا، جیسے بارش کے بعد پانی سوکھ جاتا ہے نا تو سارا سمیٹ لیا. تو پھر وہ پہاڑ تو کیا نہیں، یہ جیسے اللہ نے نا ایک اس طرح کی چیز بنائی ہے جو کبھی کبھی نا وہ اگر لگتا ہے تو ہلتی ہے جی، زمین ہلتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نا اس طرح کا عرش بنایا، اس میں ایک اور بھی ڈھونڈی. اچھا چلیں ابھی وہ پڑھتے ہیں اس کا، دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے عرش اپنا اٹھایا اور 7واں آسمان پہ لے گئے اور پھر ادھر دنیا میں لوگوں کو بھیج دیا اور آزمانے کے لیے بھیج دیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں، یہ تو ہم نے پہلے بھی ایک دن کیا تھا نا کہ اللہ زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ کرتا ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کافر لوگ نہیں مانیں گے، وہ تو ہمارے پاس ہی آ کے مانیں گے. لیکن تم مثال بھی تو دیکھو نا، لوگوں نے تو یہ بھی نہیں ماننا کہ پہلے دنیا میں صرف پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ سمیٹا، پھر پانی، درخت بنائے، پودے بنائے، دنیا بنائی، ستارے بنائے اور انسان بنائے. اور انسان کیسے بنا؟ مٹی سے پہلا انسان. لیکن بعد والے نہیں، ہاں بنتے تو اسی انسان سے ہیں لیکن اب انسان پیدا پتہ کیسے ہوتا ہے. اور چوزا کیسے بنتا ہے؟ انڈے سے بنتا ہے نا. اور انڈے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انڈے کے اندر کیا ہوتا ہے پہلے چوزا بننے سے؟ وہ جو پانی ہی ہوتا ہے نا جو اس کے اندر ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا پانی ہوتا ہے نا. پانی سے بنتے ہیں نا چوزے، پانی سے بنتے ہیں نا چوزے. سارے جتنے بھی اینیملز ہیں نا، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں یہ پانی سے ہی بنتی ہیں. جراثیم یہ کورونا آیا ہوا نا، یہ کیسے پھیلتا ہے؟ اگر یہ آپ نے چھینک ماری ہے اور آپ کے منہ سے جراثیم نکلے ہیں، مٹی میں پڑ جائیں گے نا، کسی خشک چیز پہ پڑ جائیں گے نا تو انہوں نے مر جانا ہے. لیکن اگر یہ کسی انسان
हाँ, इसको पानी चाहिए होता है, ये ढूंढ रहा होता है, पानी 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 कर रहा होता है, गले में या नाक में पानी होता है ना, यहाँ पे पहुंच जाए तो इंसान के अंदर चला जाता है और उधर उसको बहुत सारा पानी मिल जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी से अपने ना बच्चे पैदा करने शुरू कर देता है। एक एक होता है, फिर वो दो बनाता है, दो मिल के चार बनाते हैं, चार मिल के आठ बनाते हैं और आठ मिल के 16 बना देते हैं और फिर इस तरह बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, आप हैरान हो रहे हो, आपको लग रहा है ऐसे नहीं बना। जैसे एक इंसान, दो इंसान थे, फिर उससे उनसे चार बने, चार से आठ बने, आठ से फिर 16 बने और 16 से कितने, और फिर जब दुनिया खत्म हो गई थी, एक दफा आपको पता है फिर पानी सारा अल्लाह ताला ने दुनिया में भर दिया था। हाँ। कब? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह ने फिर पानी भेज दिया सारा वापस ना, जो अल्लाह ने समेटा हुआ था। कहते हैं कि हजरत नूह दूसरा बाप है। दूसरे बाप हैं, हाँ, दुनिया के इंसान को पहले हजरत आदम थे ना, तो उनसे जितनी औलाद पैदा हुई थी तो वो सारे थे लोग दुनिया में। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सारे लोग मर गए, सिर्फ थोड़े से बचे ना। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे ना, उनसे फिर ये दुनिया, उनके बेटों के बेटों के बेटों के बेटे ऐसे बच्चे हुए ना, तो फिर ये दुनिया चली थी, इसलिए उसको दूसरा बाप कहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मसीह। अच्छा जी, अब हम एक और आयत पढ़ते हैं और पानी के मतलब मज़ीद भी देखेंगे कि पानी असल में कैसे हमें ज़रूरी है और कैसे कैसे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अच्छे और बुरे इस्तेमाल क्या हैं। मोहम्मद मोहसिन, आप दूसरी आयत पढ़ें जो आपने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजअलतुम सिक़ायतल हज्ज वइमरतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवूना इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। तर्जुमा, क्या तुमने हबीबों को पानी पिलाने और मस्जिद हाजियों को, बेटा ये हाजियों को पानी पिलाने, हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम की आबाद मरम्मत का बंदोबस्त करने के अमाल को इस शख्स के अमाल के बराबर करार दे रखा है, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान ले आया और इसने अल्लाह की राह में जिहाद किया। ये लोग अल्लाह के हुजूर बराबर नहीं हो सकते और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं फरमाता। शाबाश, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन। इसमें आइस आयत में भी देखा अल्लाह ताला ने फजीलत बयान की है कि हाजियों को पानी मिला, एक जगह पे बैठ के लोग कुछ पानी मिलाते हैं, मस्जिदुल हराम को साफ करते हैं और सारा कुछ। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, निकलते हैं। अच्छा, कौन सा मुश्किल काम है ज़्यादा? जिहाद करना। तो कुछ लोग कहते हैं हम घर में बैठ के इधर से लोगों की मदद कर देंगे, पानी पिला देंगे और नेकी के काम, देखो कूलर लगा देंगे कहीं, तो वो लोग पानी पियेंगे तो हमें स्वाब मिलेगा। इसका स्वाब तो है ना, लेकिन मैंने आपको बताया ना जन्नत के 100 दर्जे हैं। कुछ जो लोग होंगे जो सबसे नीचे वाले दर्जे में होंगे और कुछ होंगे सबसे ऊपर वाले दर्जे में और कुछ इस दरमियान में आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो एक घर बैठ के कहे मैं कूलर लगवा देता हूँ, पानी के जग बांट देता हूँ, वो सबसे नीचे तो नहीं होंगे। वो अल्लाह का दिल करेगा जिधर रखेंगे। लेकिन जो लोग जहाज में निकल गए उनके तो दर्जे ही डाले बड़े बहुत बुलंद कर दिए ना, है ना। लेकिन पानी पिलाने की भी बच्चों की भी बहुत फजीलत अल्लाह ताला ने कहा है। आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इससे बहुत सारी हदीस से हमें पता चलता है कि दूसरों को पानी पिलाना चाहिए और पानी पिलाने में कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं। और 10 नेकियों को पता क्या है, रमजान में तो वैसे भी 100 हो जाती है। पता क्यों? क्योंकि सबको बहुत प्यास लगी होती है। तो पानी कौन कौन रोजा रख के पानी पी लेता है? कभी कभी रोजा रख के चुपके चुपके किस किस ने पानी पिया हुआ है? मैंने एक दफा जब पेट में दर्द एक दफा पी लिया था। आपने कितनी दफा पिया था? एक दफा मैंने पिया था। कभी कभी चुपके चुपके अंदर पानी दे जाते हैं। नहीं नहीं, ये क्योंकि ये अल्लाह का और आपका सीक्रेट होता है, और अगर आप चुपके चुपके पानी पी लो तो फिर तो रोजा टूट जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपको मैंने एक दफ़ा ये भी बताया था
کہ رمضان ہو یا غیر رمضان دوسروں کو پانی پلانے کی فضیلت ہے، لیکن اس سلسلے میں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے ہمیں پانی کی بڑی ضرورت ہے لیکن کسی اور کو ضرورت پڑ گئی تو پھر کیا کرنا؟ دوسرے کو پانی پلانا چاہیے. وہ کہانی یاد ہے نا آپ جس میں 3 لوگ مر رہے تھے اور پانی 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 کر رہے تھے، جہاد پہ گئے ہوئے تھے. تو ایک انسان آیا ادھر، ایک اور مجاہد آئے، انہوں نے ان کو پانی دیا. انہوں نے کہا پانی پینے ہی لگے تھے، بالکل پیالہ اپنے لبوں کے پاس لگایا ہوا تھا. تو ایک اور آواز آئی پانی پانی. وہ مطلب اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی. تو جو پانی پینے لگے تھے نا ان کو بہت پیاس لگی تھی، لیکن انہوں نے کہا جاؤ آپ پہلے ان کو پلا دو، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. وہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئے پانی پلانے. وہاں پہنچے تو ایک اور آواز آ گئی پانی پانی. اس کی اور زیادہ ان کو پیاس لگی تھی. تو پھر انہوں نے اپنا پیالہ چھوڑا، انہوں نے کہا جاؤ ان کو پہلے پلاؤ. جب ان کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے. اور واپس آئے بھاگتے ہوئے، کہتے ہیں چلو واپس ان کو پلا دیتا ہوں. ان کے پاس دوسرے نمبر والے کے پاس آئے، وہ بھی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے کیونکہ وہ بھی زیادہ تکلیف میں تھے. جب آخری کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو گئے ہوئے تھے کیونکہ وہ بھی زخم بہت زیادہ آئے ہوئے تھے اور پیاس بھی زیادہ لگی ہوئی تھی. لیکن ان کی کتنی پھر اچھی قسمت ہے، انہوں نے ایک تو ویسے بھی جہاد کر رہے تھے، دوسرا انہوں نے مرتے ہوئے اپنا پانی چھوڑ کے دوسروں کو دیا. پانی تو پی سکتے تھے نا، ہو سکتا پانی پیتے تھوڑی سی ان کی جان بحال ہوتی. تو انسان سوچتا ہے نا، اگر میں کبھی کبھی ایسے ہو آپ کو بہت پیاس لگی ہو تو آپ کو شیئر کرنا پڑ جائے تو آپ کیا کرو گے؟ کریں گے نا. ہاں بالکل، بہت اچھی بات ہے. جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہو نا تو اس کو اگر ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں نا تو وہ اس کا ہمیں اجر زیادہ ملتا ہے. اچھا یہ بتائیں، قرآن پاک میں ایک جگہ پہ یہ بھی آیا ہے کہ پانی جو ہے نا یہ پاکیزگی اور طہارت اور صفائی حاصل کرنے کے لیے بھی. اب آپ بتائیں اگر پانی نہ ہو، ایک دن ہمارے گھر پانی نہ ہو تو ہم برتن کیسے صاف کریں گے؟ وضو کیسے؟ وضو تو ہم تیمم کر سکتے ہیں نا. پانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو زیادہ پاک بنایا؟ مٹی کو. اگر پانی کے نہیں ملے تو ہمیں مٹی سے کرنا چاہیے. مٹی نہ ملے تو پتھر، مٹی، جتنی بھی چیزیں زمین کی ہوتی ہیں نا، جو زمین کی قسم کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ، دیوار جو مٹی سیمنٹ کی دیوار ہوتی ہے نا، ڈسٹ ہاں وہی ہوتی ہے نا. پودے کے ساتھ تو نہیں نا، پودا تو پھر لکڑی میں آ جاتا ہے نا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ وضو کرتے ہوئے ہم پانی استعمال کرتے ہیں، کسی دن وضو نہ پانی نہ ہو، آپ کے پاس 1 کپ ہو تو پانی پورا ہو جاتا ہے آپ کا؟ ایک مطلب آپ سمجھ لیں 1 باٹل پانی کی آپ کے پاس 1 لیٹر پانی ہے تو اس کے ساتھ آپ وضو کر لو گے؟ کر ہی لو گے. 1 لیٹر پانی کافی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا ڈال کے. لیکن اگر آپ وضو، آپ کے پاس پانی ہے، آپ ٹیپ کھولتے ہو، نلکا کھولتے ہو تو آپ وضو کرنے لگے تو کتنی بوتلیں پانی بہاتے ہو؟ کتنی ہوتا ہے؟ آپ سوچو ذرا، آپ کتنی ایک دفعہ وضو کرنے میں کتنا پانی؟ نہیں 4. کبھی کبھی تو بچے کھلا چھوڑ کے نا تو آرام سے لگے ہوتے ہیں پانی کے نیچے انگلی رکھ کے کھیلنے میں لگے ہوتے ہیں. کھیلتے ہو؟ ہاں کبھی کبھی نا میں جب نہانے لگتی ہوں وہ ٹپ میں لگتے، وہ ٹپ میں پانی ڈالتے میں کھیلنے لگ جاتی ہوں. کرنا چاہیے ویسے. چل ٹپ میں بھر کے کھیل لیں کوئی بات نہیں، لیکن پانی کھلا چھوڑ کے ہمیں کھیلنا چاہیے نہیں. کیونکہ اگر کھیلنا ہو نا تو ایک ڈبے میں پانی ڈال کے نا، کسی میں بول میں، کسی ٹب میں، تو اس میں کھیل لینا چاہیے. لیکن ٹوٹی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ کتنی کلیاں کرو تو صحیح ہے، تو اس سے زیادہ اگر زیادہ کرو تو وہ جی بالکل. اللہ کے نبی نے کہا تھا کولی کتنی کرنی ہے، یا 1 یا 2 یا 3. اگر آپ چوتھی کرو گے نا تو وہ آپ پانی ضائع کرو گے. ہر جسم کا حصہ 3 دفعہ دھونا ہے، 3 سے زیادہ دفعہ نہیں دھونا، ٹھیک ہے؟ اور آپ پانی کے بارے میں آپ نے کیا بات کرنی ہے مجھے بتا دو جلدی. اچھا چلو صحیح ہے. اچھا 1 2 صحیح والی بس بات رہ گئی ہے. بڑھ لی آج اب بھی زینب پانی. ہاں زینب ایک ایک کر کے گرنے والے ننے ننے ٹھنڈے ٹھنڈے
قطرے لائی بارش آئی. تو دیکھا پانی کی کتنی ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی. اچھا یہ بتائیں اگر کبھی کبھی بہت گرمی ہوتی ہے بارش بھی آتی ہے نا تو ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی بارش کی اور اگر پانی بند آپ نے ہاں آج تو زینب نے ہمیں ڈرائنگ نہیں بنا کے دکھانی. آج تو ہمیں زینب نے بارش والی نظم سنانی ہے. چلے زینب پڑھے. والے ننے ننے ٹھنڈے ٹھنڈے قطرے لائی بارش آئی. کتنا مزہ آیا نا زینب. بہت شکریہ آپ کا. لکھا بھی ہوا ہے زینب. یہ والی بک سے نا بہت پوئمز اور بہت کہانیاں پڑھتی ہیں. اچھا یہ بتائیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم تو اگر ہمارے پاس پانی نہ ہو ایک بوتل سے گزارا کر لیتے ہیں. اسی طرح روزے میں جب گلا سوکھ رہا ہوتا ہے تو ایک گھونٹ پانی چاہیے ہوتا ہے نا. اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہتے ہیں ایک قطرہ پانی صرف ہمارے گلے کو لگ جائے ہے نا. کتنی ہوتا صورتحال خراب. ذرا منہ دکھاؤ مجھے کر کے کیسے لگتا ہے آپ. کیا تھوڑا سا ایسے کرو نا. ہاں حلق سوکھ رہا ہے پلیز کوئی ایک قطرہ مجھے پانی پلا دو. کہتے ہیں نا سوکھ رہا ہے نا تو ایک قطرہ پانی. اور بعض اوقات ہم کلی کرتے ہیں تو بعد میں ہمارے گلے کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے نا. تو اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوزخ میں جب انسان ڈالا جائے گا نا تو ادھر اتنی گرمی ہونی ہے. دیکھو کتنی گرمی اوپر سے پانی بھی کوئی نہیں. اور انہوں نے پانی مانگنا ہے تو ان کو کیا ملنا ہے بھلا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو نا ایک درخت ہے. یہ آیت مجھے آتی ہے. آیت آتی ہے. چلے آیت بھی آپ سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال پتہ کیا کہی ہے. جو دوزخی پانی مانگے گا نا اس کو ایک درخت ہے زقوم. وہ پتہ کتنا کڑوا ہوتا ہے. کریلے سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے. وہ اس کا پانی جوس نکال کے پلایا جانا ہے. یا پھر اس کو زخم ہوتے ہیں نا زخم کے اندر سے پاس نکلتی ہے نا پیپ وہ پہلی بار کے پلائی جانی ہے. دل کرے گا پینے کو. بالکل نہیں. تو وہ کراہت سے کہے گا یہ کیسے پیوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہنا یہی ہے یہی پینی ہے. اب آپ نے جو کچھ تو پھر وہ دوزخیوں نے پتہ کیا کرنا ہے. محمد محسن آپ بتائیں اس کا ترجمہ پڑھ کے سنائیں. اور دوزخی والے اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں جنتی پانی سے کچھ فیضیاب کر دو یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے. وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں. شاباش بہت شکریہ محمد محسن. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ پانی کو نعمت کہا ہے اور اس کی پانی کی ہمیں مرنے کے بعد بھی ضرورت ہونی ہے. ہمارے پاس پانی اس ٹائم بھی جب ہم نے دنیا کی بہت ساری ضرورتیں ہمیں نہیں رہنی نا تب بھی پانی کی ہمیں ضرورت ہونی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں ہونا کہ جنت اور دوزخ ساتھ ساتھ ہونی ہے. بہت دور ہونی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقت ایسی دی ہونی ہے کہ دوزخی جنتیوں کو دیکھ رہے ہونے ہیں نا. جیسے اللہ نہ کرے ہم ادھر ہیں ہمارا کوئی دوست ہے دوزخ میں چلا گیا ہے تو وہ ہمیں پکار کے کہے گا پلیز تھوڑا سا 2-4 قطرے ادھر کو پانی پھینک دو چھینٹے مار دو. جیسے پانی بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہو تو ہم پانی منہ پہ مارتے ہیں تو ٹھنڈا لگتا ہے نا. ان کا 2-4 چھینٹے ہی مار دو تو اللہ وہ جنتی یہ نہیں کہیں گے ہاں میرا دوست ہے. دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا اگر ماما منع بھی کرے اس دوست کے ساتھ نہیں کھیلا تو کہتے ہیں نہیں میرا دوست ہے میں آیا ہوں میں اس سے بات کر لوں ضروری بات کرنی ہے کہتے ہیں نا. لیکن ادھر وہ جنتی نے کہنا نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ یہ جو پانی اور کھانا ہے نا یہ نعمتیں دوزخیوں پر حرام ہے اس لیے ان کو نہیں ہم دیں گے. تو پھر وہ اپنا منہ پیچھے کو کر لیں گے اور پھر ان کے درمیان پردہ آ جائے گا. کبھی کبھی پردہ کا جیسے کھلے گا نا تو دوزخی دیکھیں گے کہ جنت والے اتنے مزے کر ہیں. انہوں نے کہنا ہائے ہم کیوں نہیں جنت میں گئے. ہم بھی تھوڑے سے عمل کر لیتے اچھے تھوڑے سے گناہوں سے رک جاتے. لیکن اس ٹائم تو کوئی فائدہ نہیں نہ ہونا ہے نا. تو پانی کیا ہے ایک نعمت ہے. اس کو کیا کرنا ہے ضائع نہیں کرنا بچانا ہے. صاف پانی کو اب بچا کے رکھنا ہے. جب یہ دنیا میں کوئی تھوڑا سا بھی نہیں پڑتا ہو سکتا ہے یہ تو سائنس کہتی ہے نا کہ ایک دفعہ لیکن وہ تو قیامت کا دن ہی آئے گا نا. اللہ نے تو قیامت کے دن ہی اپنی نعمتیں روکنی ہے نا. جب تک اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں ہے نا میں نے اپنی نعمتیں نہیں روکنی کسی انسان سے. اور پھر یہ بھی دیکھیں پانی ہے نا آپ نے ایک اور اس کا ایک ٹپ دوں آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں ہم. صاف پانی سے آپ وضو کر لیں. جو گندا پانی ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے کس چیز اس میں دھو لی ہے ٹپ میں بھر لی ہے یا کچھ آپ نے آپ کو کچھ چاہیے تھا اس کام کے لیے آپ نے تجربہ کیا ہے
کچھ بھی، یا پھر اسے ہم نے کچھ کپڑا دھویا تو وہ جو پانی بچتا ہے نا وہ نالی میں نہیں بخار دیا کرو، وہ پودوں کو ڈال دیا کرو. پودے کتنے خوش ہوتے ہیں پانی میں، ہے نا. کون کون پودوں کو پانی لگاتا ہے؟ کتنی دفعہ لگانا پڑتا ہے؟ 2 دفعہ 3. کبھی کبھی 2 دفعہ، کبھی دفعہ 3 دفعہ، کبھی کبھی 1 دفعہ ہی لگانا پڑتا ہے کہ سردیوں اور میں. ایک کوئی پودے ہوتے ہیں جن کو 2 3 دن بعد لگانا پڑتا ہے. اور ایک پودا جو صرف پانی میں اگتا ہے، بلکہ بہت سارے ہیں جو سمندر کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ہاں پھول بھی. کمول، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹیولپ کہتے ہیں. ہاں ٹیولپ اور ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے. اچھا یہ دیکھو وہ کتنا حیران کن بات ہے نا کہ پانی کے اندر اس کو رکھا ہوتا ہے اور وہ اوپر اوپر تیر رہا ہوتا ہے، گندے پانی میں ہوتا ہے لیکن پودا صاف نکلتا ہے نا. چلے بچوں، آپ نے یہ یاد رکھنا میں پانی سے بنا ہوں اور پانی کا کام ہے صفائی کرنا، دھونا، اور مجھے پانی صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہے. میں نے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے، اور جنت کے لیے بھی پانی بچا کے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، چلے بچوں، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.